آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر کہنا چاہتے تھے کہ اگر ایمان کا معیار کسی کو دیکھنا ہے اور اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کوئی مظلوم اس کے پاس میں آتا ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ اپنی ساری زندگی میں پیش کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سیرت کی بہت ساری تصویروں میں سے ایک اور تصویر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس حدیث کو ضرور سنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، ناانصافی کو ہوتا ہوا دیکھے، ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس میں اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرے یا برا بھلا کہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس کام کو برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر کہنا چاہتے تھے کہ اگر ایمان کا معیار کسی کو دیکھنا ہے اور اپنے ایمان کو جانچنا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، کوئی مظلوم اس کے پاس میں آتا ہے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ اپنی ساری زندگی میں پیش کیا، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی مکی زندگی ہو یا نبوت سے بعد کی مدنی زندگی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب بہت جوان تھے اور آپ کی جوانی میں بعثت سے پہلے حلف الفضول نام کا ایک حلف نامہ تیار کیا گیا تھا، ایک جماعت بنائی گئی تھی جس کا صرف یہ کام تھا کہ اگر معاشرے میں کسی کے خلاف کوئی ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کی حمایت کی جائے گی اور ظالم سے مظلوم کا حق دلایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں خود بھی شریک تھے۔ دوسری بات جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو کچھ غار حرا میں ہوا، آپ بہت پریشان ہوئے، اور جب آپ واپس گھر لوٹے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور اس کے بعد میں جو جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے گا۔ ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور خاص طور پر مکی زندگی کا جو ہم کو پڑھنے میں آتا ہے، جس میں ایک اجنبی شخص آراش قبیلے کا مکہ آتا ہے، حرم شریف میں آتا ہے، اور سرداران قریش کے سامنے ابو جہل کی شکایت کرتا ہے کہ اس کا کچھ پیسہ اور امانت ابو جہل نے ہتھیا لیا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ سرداران قریش میں سے کوئی شخص اس کی مدد کرے تاکہ اس کی امانت ابو جہل سے واپس مل جائے۔ تو ان لوگوں نے مذاقاً اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیج دیا کہ جاؤ یہاں سے وہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس سے جا کر ابو جہل کی شکایت کر۔ یہ شخص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری داستان سنتے ہیں، حالانکہ یہ اجنبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس شخص کے ساتھ میں ابو جہل کے مکان پر پہنچے اور دستک دی۔ جب اندر سے ابو جہل نے آواز دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں محمد ہوں۔ جب ابو جہل دروازہ کھول کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا اس شخص کی امانت اور اس شخص کی رقم واپس کر دو۔
और तारीख इस बात की गवाह है कि बेचू व चरा अबू जहल वापस अपने मकान में गया और उस शख्स की जो अमानत, जो रकम थी, वो उसको वापस लौटा दी, क्योंकि वो जानता था कि इस शख्स के साथ में जो हस्ती आई है वो मजलूमों का हक दिलाए बगैर वहां से लौटने वाली नहीं थी। अज़ान इकराम, मदनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। इसमें से मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 3 वाक़यात रखने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जुल्म होता हुआ देखकर आपकी हमीयत, आपकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती थी कि आपकी आंखों के सामने किसी पर जुल्म हो या किसी का हक मारा जाए। इस हदीस के रावी खुद अबू मसूद बदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इसमें उनका किरदार बड़ा निगेटिव है, लेकिन उन्होंने ये हदीस इसलिए रिवायत की है एक सहाबी रसूल ने, ताकि हम लोग इस वाक़े से कुछ सबक सीखे। अबू मसूद कहते हैं कि एक रोज मैं अपने गुलाम को बेतहाशा कोड़े से मार रहा था और बहुत मैं गुस्से में था कि यकायक मुझे पीछे से आवाज आई, या अबा मसूद, या अबा मसूद, या अबा मसूद। और अबू मसूद खुद कहते हैं कि मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था कि कोई शख्स मुझे मेरे पुश्त पर से मुझे बुला रहा है। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैंने जब आवाज को पहचाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पुश्त पर खड़े हैं और मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस वक्त बहुत मुतगय्यर हो गया था। आप बे इंतहा गुस्से में थे, चेहरा लाल हो गया था, सुर्ख हो गया था, और जो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए वो अल्फाज आप सुनिए। अल्लाह अक़दरु अलैका मिनका हाज़ल गुलाम, ऐ अबा मसूद, अल्लाह ताला को तुम पर इससे कहीं ज्यादा इख्तियार हासिल है जितना इख्तियार तुम्हें इस गुलाम पर हासिल है। ये सुनते ही अबू मसूद के हाथ से वो चाबुक, वो हैंटर गिर गया। हज़रत अबू मसूद जो है इस वाक़े के बाद में बहुत ज्यादा पशेमान हुए। तो आप देखिए कि एक गुलाम के साथ में जो सलूक हो रहा था, और सलूक करने वाला कोई और नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी थे। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उनकी सरजनिश की। दूसरा एक वाक़या जो है, मेरे ख्याल से ये वाक़या बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ किसी इंसान का जिक्र नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मजलूम इंसानों की मदद करने के लिए आगे आते थे, दौड़ते थे, यहाँ तस्किरा है 2 जानवरों का। एक वाक़या सीरत की किताबों में यह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जिहाद या जंग से अपने साथियों के साथ में वापस आ रहे थे। यकायक आपने देखा कि आपके सर के ऊपर एक परिंदा मंडला रहा है और ऐसा लगता था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत कर रहा है, और परिंदा बड़ा मुस्तरिब नजर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरफ मुखातब होकर कहा कि तुम में से कौन है जिसने इस परिंदे को परेशान किया है, अजियत दिया है और शायद उसके बच्चे को उससे छीना है। अल्लाहु अकबर। देखिए, ये कोई आम हालात नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सिपहसालार एक काफिले को लेकर जंग से वापस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी आंखें और आपका वो जो नर्म मिजाज दिल एक परिंदे की कैफियत को भांपता है और आप उसे इग्नोर नहीं करते, बल्कि अपने सहाबा की तरफ पलटकर मुखातिब होते हैं कि शायद किसी ने इस परिंदे को अजियत दी है। तो एक सहाबी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने इसके घोंसले से एक छोटा बच्चा उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को कहते हैं कि फौरी तौर पर उस बच्चे को परिंदे के घोंसले में डाल दिया जाए। इसी तरीके का एक और वाकया साद बिन अमर रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक रोज हम लोग जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ में थे,
اور ہمارا گزر ایک بہت ہی نحیف اور کمزور اور دبلے پتلے اونٹ پر ہوا، اور اس اونٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس کا مالک اس کا خیال نہیں رکھتا ہے اور اسے برابر کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے پیار سے اس کو چمکاتے ہیں اور اس کے سر کو سہلاتے ہیں، اور پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ان معصوم بے زبان جانوروں کے بارے میں جن سے تم فائدہ اٹھاتے۔ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو واقعتاً جو رحمت للعالمین کا جو خطاب دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، تو وہ صرف رحمت انسانوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ رحمت سارے عالم کے لیے، چاہے وہ انسانوں کی دنیا ہو، جانوروں کی دنیا ہو، پرندوں کی دنیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی حمایت کرنے، مظلوموں کا حق دینے آپ آگے بڑھے ہیں، اور آپ نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق اس کو واپس دلایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علیہ، صلوا علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔